یہ رمضان کا اینڈنگ ہے. یہ رمضان میں جو نیکیوں کمانے کی ریس تھی اور اجر اکٹھے کرنے کی ریس تھی, یہ اینڈ ہونے لگا ہے. تو جیسے ایک اسپرنٹر یا ایک گھوڑا ریس میں سب سے زیادہ جان کب لگاتا ہے؟ جب وہ ختم ہونے والی ہوتی ہے. اسی طرح سے ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی میکسیمم انرجیز لگا دیں ان کچھ راتوں میں. یہ جو راتیں 10 راتیں تھیں, یہ سارے کے سارے 10 راتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح گزارتے؟ شدہ معذرہ, اپنی کمر کو ٹائٹ کر لیتے کہ اب میں نے ان راتوں میں عبادت کرنی ہے. He used to prepare himself. احیا اللیلہ, اپنی راتوں کو جگاتے اور عبادت میں گزارتے. انقذ اہلہ, اور اپنی فیملی کو بھی جگاتے. باقی دنوں میں فیملی کو بے شک چھوڑ دیتے کہ وہ مرضی پڑھیں, اپنی اکیلے قیام اللیل کرتے. ان راتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے. کیوں؟ کیونکہ جو آخری 10 راتیں ہیں, these last 10 nights are to catch one night. لیلۃ القدر کی رات, اس رات کو پانے کے لیے ان 10 راتوں کی عبادت ہے. پورے سال کا جو پیک ہے, جو پینیکل ہے, وہ رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کا جو پیک ہے وہ آخری 10 دن ہے, اور آخری 10 دنوں کا جو پیک ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. اور اللہ کے نبی نے اسی رمضان کی بارے میں شان بتاتے ہوئے کہا کہ اس مہینے میں ایک رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. من حرمها فقد حرم الخیر کلھا, جو اس رات کی, جو جس نے اس رات کو لوز کر دیا, جو اس رات کی عبادت سے محروم ہو گیا, بے شک جان لو کہ وہ بہت بڑا محروم ہے. اس سے میں سمجھ کے آتا ہے کہ اس کے گناہوں نے اس کو محروم بنا دیا, اس کے گناہوں نے اس کو اتنا جکڑ کے رکھا کہ اس کو توفیق نہیں ملی کہ وہ اس رات کی عبادت کو پا لے. لیکن جان لیں جو اس رات کی عبادت کو پا لیتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے خاص رحمت اور نعمت اور بلیسنگ ہوتی ہے, جو اس رات کو پا لیتے ہیں. اور کون اس رات کو پا سکتے ہیں؟ صرف وہی لوگ اس رات کو پا سکتے ہیں جو اپنی گناہوں سے توبہ کر چکے ہوتے ہیں, اپنے رب سے معافی مانگ چکے ہوتے ہیں, اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں. ایک دیکھیں نا, ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام امتیں دکھائی گئیں اور تمام امتوں کی عمریں دکھائی گئی, ان کی ایج دکھائی گئی. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ پرانی امتوں کی, بنو اسرائیل کی اور ان سے پرانی قوموں کی عمریں کتنی تھی, لمبی لمبی عمریں. نوح علیہ السلام کی 950 سال صرف دعوت کی عمر تھی, کہ he was giving دعوت for 950 years. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے اور ان کو دکھ ہوا اور ان کو تھوڑی سی پریشانی ہوئی کہ میری امت کی عمریں اتنی کم کیوں ہیں, کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے, میری امت کی جو ایوریج ایج ہوگی وہ 60 ایئرز ٹو 70 ایئرز کے بیچ میں ہوگی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اس غم کو دور کرنے کے لیے ہمیں یہ گفٹ دے دیا کہ تم ایک رات میں جتنی عبادت کرو, یہ پورے لائف سپین 83.3 ایئرز کے برابر ہی بلکہ اس سے بھی افضل ہے. یہ ایز اے گفٹ امت محمدیہ کو یہ رات اللہ تعالیٰ نے دی. اسی طرح سے ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کی جگہ اس کی صحت میں کچھ وہ ہے کلام ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ بلکہ مفسر فرماتے ہیں جب انہوں نے قرآن کی تفسیر میں لکھا, کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو سورہ کوثر نازل کی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے گفٹ دی, ایز ان کو تحفہ عطا کیا. انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر, حوض کوثر عطا کیا. فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر, تو ہم نے ایز اے گفٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے عطا کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو although خوشی تو بہت ہوئی, لیکن ان کے دل میں یہ بھی تھا کہ میری امت کو بھی کچھ ملے, میری امت کو بھی کچھ نصیب ہو اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ کو گفٹ دیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد سورۃ القدر نازل کر دی کہ ہم آپ کی امت کو کیا گفٹ دے رہے ہیں, ایسی رات دیں گے جو ان کے 83.3 ایئرز کی عبادت سے بہت بہتر ہوگی, وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر رات ہے وہ. اللہ اکبر. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم, ہمارے لیے کتنا پریشان ہوتے تھے, ہمارے لیے کتنا وہ حریص تھے کہ کسی طرح سے ان کو زیادہ کچھ مل جائے. امتی امتی, یہ ان کا ایٹیٹیوڈ تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریشانی تھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پریشانی کو بھی دور کر دیا, ان کی امت کو یہ تحفہ دے کے کہ تمہیں یہ میں قدر کی رات دے رہا ہوں جو کہ بہت امیزنگ رات ہے. قرآن اسی رات میں نازل ہوا. ایک جگہ پہ آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین, ہم نے اس قرآن کو اس بابرکت رات میں نازل کیا. اور اس میں اور کیا ہوتا ہے, تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر, اس میں صرف ملائکہ نہیں آتے بلکہ روح الامین جبریل علیہ السلام بھی اس رات میں نازل ہوتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس رات میں اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں جتنے اس دنیا میں راکس ہیں اور پتھر ہیں, ان سے بھی زیادہ فرشتے اس دنیا میں نازل ہوتے ہیں اس ایک رات میں. آپ امیجن کر لیں کہ اس دنیا میں کتنے راکس اور پتھر ہیں, کنکریاں دیکھ لیں, چھوٹے پتھر, بڑے پتھر, موٹے کتنے ہیں, اللہ اکبر, we cannot count it. فرشتے اتنے آتے ہیں, حتیٰ کہ کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے, فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں اور گھیرتے گھیرتے پورے آسمان تک اس کو بھر دیتے ہیں اور سلامتی کا پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں. جنت میں بھی فرشتے آ کے کیا کریں گے, سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین, تم پہ سلامتی ہو, ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں میں رہو.
اس رات میں بھی فرشتے آتے ہیں اور سلامتی بھیجتے ہیں اور ہر انسان کو بس پیس سکون سکینت نازل کر رہے ہوتے ہیں. اور امام الملائکہ جبریل علیہ السلام بھی اس رات میں نازل ہوتے ہیں اور مسلمانوں کو سلام پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ, کتنی شرف بات ہے. وہ جبریل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی لے کے آیا کرتے تھے, وہ جبریل جنہوں نے حضرت خدیجہ کی وہ شان اور مرتبہ تھا کہ ان کے بارے میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام دے دیں اور میرا جبریل کا بھی خدیجہ کو سلام دے دیں. اور ہماری امت محمدیہ کتنی بابرکت امت ہے کہ جبریل علیہ السلام ہمارے پاس بھی آتے ہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام اور سلامتی لے کے. Isn't it amazing? And سبحان اللہ, how beautiful it will be کہ جبریل علیہ السلام ہمارے گھر میں داخل ہوئیں اور ہمارے پہ سلامتی بھیجیں, ہم پہ پیس اور سلامتی کا حکم دیں اور ہر مسلمان کے گھر مل جائے اور ہر شخص کے پاس جائیں. کتنی امیزنگ بات ہے کہ وہ اینجل جس کے 600 پر ہیں, ایک پر مشرق اور مغرب کو بھر دیتا ہے, ان کے پروں سے روبیز اور جوز گرتے ہیں اور افضل الملائکہ, لیکن وہ بھی ہم جیسے گناہگاروں کے گھر میں آئے اس رات کی عبادت کی وجہ سے. یاد رکھیں, جو شخص اس رات میں عبادت کرے گا, قرآن میں, نماز میں, دعا میں, ذکر اذکار میں, صدقہ خیرات میں رات گزارے گا, یہ ملائکہ اسی کے پاس سلامتی لے کے آئیں گے. تو اللہ کے رسول فرمایا کہ اس رات کو اب کیا کرو, تم 29ویں 27ویں یا 25ویں رات میں ڈھونڈو. یہ ہوتا ہے لڑائی جھگڑے کے نقصانات. جو لوگ رمضان کی راتوں میں عبادات تو کر رہے ہیں, روزہ تو رکھ رہے ہیں, لیکن آپس میں جھگڑے ہیں, خاندانوں میں جھگڑے ہیں, اس کا فائدہ نہیں ہوگا. پھر اپنے جھگڑوں کو ختم کریں. And it takes a man to ask forgiveness. اللہ کی رضا کے لیے, اس لیے نہیں کہ لوگ مجھے ایکسیپٹ کریں, لوگ مجھے محبت کریں, نہیں, اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو معاف کر دیں اور ان جھگڑوں کو ختم کر دیں. ہم ایک لیول اور اوپر جاتے ہیں, اللہ اکبر. 5th لیول, ذل بن حبیش رضی اللہ تعالی عنہ, بلکہ یہ تابعی ہیں رحمہ اللہ, عبداللہ بن مسعود کے پاس آئے, ان کے ساتھ ابی بن کعب بیٹھے ہوئے تھے. تو کہا کہ عبداللہ بن مسعود سے کہ آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی رات کے بارے میں فرمایا کہ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر تم سارا سال تہجد پڑھو تو تم ڈیفینیٹلی اس رات کو پالو گے. تو ذل بن حبیش مڑے ابی بن کعب کی طرف اور کہا کہ دیکھتے ہیں آپ کا ما قال لی صاحبک, تمہارا آپ کا جو ساتھی ہے کیا کہہ رہے ہیں, مجھے پھنسا رہے ہیں. تو ابی بن کعب نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود چاہتے ہیں کہ تم کنسسٹنسی اختیار کرو تہجد پہ اور تم ساری زندگی اس عمل کو جاری رکھو. لیکن پھر کہا کہ واللہ, اللہ کی قسم کھائی کہ I know it is the night of 27th. کہتے ہیں واللہ, I swear by Allah, I know it is the night of 27th. کیسے؟ انہوں نے فرمایا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نشانی بتائی تھی, اور یہ بھی کہا کہ عبداللہ ابن مسعود knows it as well کہ it is the night of 27th. کہ اللہ کے نبی جو ہمیں نشانی بتائی ہیں لیلۃ القدر کی, ہم نے 27ویں کی رات کو ان کو پایا, اور ہم جب اگلے دن صبح اٹھے تو سورج بالکل ویسا ہی تھا جیسے اللہ کے نبی نے بتایا تھا.